بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ چند دن پہلے یعنی پیر کو پرویز خٹک کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے نام سے ایک نئی جماعت کے قیام کا اعلان ہوا، اور یہ ظاہر کیا جا رہا تھا، یہ توقع تھی کہ کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور بہت بڑی تعداد میں سابق اراکین اسمبلی اس میں شامل ہوں گے، لیکن ابھی تک جو صورتحال سامنے آئی ہے تو اس کے تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خٹک صاحب اس طرح کا بڑا دھماکہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کی پریشانی کچھ بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں جب ہم نے پاکستان تحریک انصاف اور سمیت نئی جماعت کے بعض لوگوں اور ANP JUI اور مسلم لیگ نون کے بعض ساتھیوں کے ساتھ جو بات چیت کی، تو اس کے تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوبے کی سیاسی قیادت کو پرویز خٹک کی طرف سے جس بہت بڑے دھماکے کی توقع تھی، وہ سب یہ قرار دے رہے ہیں، ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ دھماکہ اس قدر شدت کا نہیں تھا کہ جس سے صوبے کی سیاست میں کوئی بھونچال آ جاتا، جس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اگلے چند دنوں میں مزید کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کا وزن مزید بڑھے۔ اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ اب بھی پرویز خٹک کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان بھی سرگرم ہو چکے ہیں، اور وہ بھی مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف بلا کر یہ ثابت کیا جا سکے کہ تمام کے تمام لوگوں کا عمران خان پر سے اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ ابھی تک ان کو وہ رسپانس ہمیں ملتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں بعد صورتحال کچھ ہو۔ اس وقت تک جب ہم آپ سے مخاطب ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے خٹک صاحب فی الوقت کمزور وکٹ پہ ہیں، کیونکہ محمود خان کے علاوہ کوئی بڑا نام ہمیں ان کے ساتھ دکھائی نہیں دے رہا۔ سابق سپیکر کا اگر ہم نام لیں اسد قیصر کا، موجودہ سپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق غنی ہیں، سابق گورنر شاہ فرمان ہیں، اس طرح بہت سارے درجن بھر سے زائد سابق وزراء ہیں اور درجنوں سابق اراکین اسمبلی ہیں۔ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ان کو یقین دہانی نہیں کرائی گئی، اور ناظرین ہمیں یہ بتایا گیا ہے بعض پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نئی پارٹی کے قیام کے بعد سے انتقامی کارروائیاں اچانک بڑھ گئی ہیں، اور اس سلسلے میں آج ہی سوشل میڈیا پہ سابق صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی کا موقف بھی سامنے آیا ہے کہ کس طریقے سے ان کے بچوں تک کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے گلہ کیا ہے کہ آج ان کے بچے اسکول بھی نہیں جا سکے ہیں۔ اور پھر انہوں نے حامد میر صاحب کی ایک ٹویٹ شیئر کی ہے جس میں حامد میر نے پرویز خٹک صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر کوئی ساتھی آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تو اسے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ مت بنائیں، یہ ٹھیک روایات نہیں ہے، جس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ نئی پارٹی میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے 17 جولائی کے بعد سے انتقامی کارروائیوں میں شدت آ گئی ہے، لیکن ان انتقامی کارروائیوں میں شدت آنے کے باوجود ابھی تک پاکستان تحریک انصاف میں مزید ٹوٹ پھوٹ کا ہمیں کوئی اس وقت کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، یا کوئی ہمیں آثار دکھائی نہیں دے رہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نئی پارٹی کو ابھی سے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ اور ناظرین یہ بھی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے پرویز خٹک سرگرم عمل تھے، اس کے بعد محمود خان بھی سرگرم عمل ہیں، اور یہ گلے کیے جا رہے ہیں PTI کے سابق وزراء سابق اراکین کی طرف سے کہ محمود خان بھی جن لوگوں کے ساتھ محمود خان کے رابطے ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے ان کو رسپانس نہیں دیا یا ان کو شمولیت کی یقین دہانی نہیں کرائی، تو ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں تیز کی جا رہی ہیں اور پولیس چھاپوں کا سلسلہ بڑھ گیا ہے۔ ناظرین یہ بھی بڑی ایک حیرت کی بات ہے کہ جب 17 جولائی کو یہ کچھ لوگ ناراض ہو کے نئی پارٹی بنا رہے تھے، تو ان میں سے کئی نام ایسے بھی تھے جنہوں نے محض ایک دن پہلے یعنی کوئی 15 جولائی کو
جو سابق اراکین اسمبلی کی طرف سے ایک خط لکھا جا رہا تھا، اور وہ خط لکھا جا رہا تھا، اگر یہ میں آپ کو بتا سکوں، وہ ایک مشترکہ خط تھا جو چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس، تمام کمشنروں، تمام آر پی اوز، تمام ڈپٹی کمشنروں، تمام ڈی پی اوز اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کے نام تھا۔ اس پہ کوئی 50-60 سابق اراکین اسمبلی کے دستخط تھے، اور وہ خط بھجوایا گیا، اور اس میں بہت سارے الزامات لگائے گئے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پولیس کی انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ ہماری روایات پہ دھبا ہیں، اور جو بھی غیر قانونی کارروائیاں جو لوگ بھی کر رہے ہیں ان سے وقت آنے پر پوچھا جائے گا، احتساب ہوگا ان کا۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ خط لکھا جا رہا تھا اور یہ خط بھجوایا جا رہا تھا تو اس خط پر دستخط کرنے والوں میں اور تو چھوڑیں، سابق وزیر اعظم محمود خان کے دستخط بھی ہیں۔ جی ہاں، محمود خان صاحب نے بھی اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، اور دیگر دستخط کرنے والوں میں سابق صوبائی وزیر محب اللہ خان، سابق اراکین اسمبلی شیر اکبر خان، سومی فلک ناز اور آسیہ اسد بھی شامل ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 15 جولائی کو جو مشترکہ خط تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف پر ہونے والے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہیں ان کے خلاف ایک بھرپور آواز اٹھائی تھی۔ یہ کوئی 3-4 صفحے کا ڈیٹیل خط ہے، کبھی موقع ملے گا ہم آپ کو دکھا دیں گے، اور طرح طرح کے الزامات عائد کیے گئے تھے انتظامیہ پہ، نگران حکومت پہ، افسران پہ۔ لیکن اگلے ہی روز یہ چند صاحبان جن کے نام ہم نے لیے ہیں، اس خط کو دستخط کرنے کے بعد اگلے روز انہیں نئی پارٹی میں شامل ہو گئے، گویا انہوں نے 24 گھنٹے قبل تک بھی اپنے چیئرمین اور اپنی پارٹی کو اس دھوکے میں مبتلا رکھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ غالباً اس حوالے سے صوبے کی روایات کبھی اس طرح نہیں رہی۔ ناظرین، یہ دیکھنا اب مؤثرین کا کام ہے کہ ان حالات میں جو پارٹی بنی ہے اور ابھی جو الیکشن آنے والے ہیں، تو اس پارٹی کا پلیٹ فارم کن کن لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت تک پی ٹی آئی سمیت جو دیگر جماعتیں ہیں ان میں سے بھی کسی طرف سے بھی کوئی بڑی شخصیت اس پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی پی کا تعلق ہے تو عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، پاکستان مسلم لیگ نون اور ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کھل کر نہ صرف اس پارٹی کی مخالفت کی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس قسم کے لوگ اگر ایک چھت تلے جمع ہو کر یہ کوشش کرنا چاہیں کہ ان پہ جو کرپشن کے الزامات ہیں ان کی تحقیقات نہیں ہوں گی یا اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لی جائیں گی، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ گویا تمام جماعتوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ بلین ٹری سونامی، ملم جبا اور بی آر ٹی اسکینڈلز کھلے رہیں گے، ان کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جاتا رہے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب خود کو ان سکینڈلز کی زد سے کیسے بچا پاتے ہیں، کیونکہ جب بھی ان سکینڈلز کا نام کا ذکر ہوتا ہے تو مین کردار کے طور پر انہی پہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ الزامات ہیں، ابھی اس کی تحقیقات ہونی ہیں، لیکن چونکہ ان الزامات کی وجہ سے پی ٹی آئی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور اب بھی پڑ رہا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر جب 1 جون کو پرویز خٹک صاحب نے پریس کانفرنس کر کے پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی صدارت سے استعفیٰ دے دیا تھا، تو اس کے بعد سے ان تینوں سکینڈلز کی، مبینہ سکینڈلز کی تحقیقات کے مطالبات بھی کچھ دم توڑ سے گئے تھے، لیکن اب جب نئی پارٹی سامنے آئی ہے تو یہ مطالبات پھر سے سر اٹھانے لگے ہیں۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے پرویز خٹک صاحب کے سامنے، 3 بڑے چیلنج ہیں: پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کو توڑنا، الیکشن کی تیاری کرنا، اور ان سکینڈل سے اپنا دامن بچائے رکھنا اور اپنے ساتھیوں کو بچانا۔ دیکھنا یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب ایک منجھے ہوئے سیاسی کھلاڑی کے طور پر اس معاملے میں، ان معاملات میں کس حد تک کامیاب رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چند دن انتظار کرنا پڑے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔